بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری زندگی تکلیف اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، چچا جان، ان لوگوں میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا، وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا، چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا، وہ بچے بجلی کی رفتار سے ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے پاؤں ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا۔ پھر میں لٹکے بازو کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کر زور لگا کر اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے موقع پا کر ابو جہل پر وار کیا، اس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے، ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ سب ابو جہل کی تلاش میں لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ایک نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر گیا تھا۔ ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا تھا۔ وہ زخم ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ یہاں ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک جگہ ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا وہ مرا نہیں تھا، وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑی۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور خوار کر دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت کی کیا بات ہے؟ میں اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا، فتح کس کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، اس جنگ میں فتح اللہ کے سچے رسول کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود، چرواہا ہے تو بہت اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، میں نے ابو جہل سے کہا، تیرا قاتل میں ہوں؟ تو ابو جہل نے کہا، نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر پیر رکھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا پیغام دے دینا کہ ابو جہل اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پڑی ہوئی اٹھائی اور اسی سے ابو جہل کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں، میں نے سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کیا،
یہ لے ابو جہل کا سر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک ابو جہل کا یہی سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک دشمن اور فرعون تھا۔ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش اور سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے، جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت تمام لاشوں کا نام لے کر فرمایا کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں بعض علماء یہ بات بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی، تم لوگوں نے مجھے میرے شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے شہر میں پناہ دی، تم لوگ مجھے جھٹلاتے رہے، دوسرے لوگ مجھے آخری نبی مانتے رہے، تم لوگوں نے مجھے بے شمار تکلیفیں دیں لیکن دوسرے لوگ میری پریشانی میں شامل رہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ سبحان اللہ۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔